بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے ہفتہ وار پروگرام افکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر منیر فیاض۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیوسر رضوان عباسی۔ ادبی نوعیت کا یہ پروگرام ہم آپ کے لیے ہفتہ وار ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے پیش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں مؤثر شعری ادبی منظر نامے سے تعلق رکھنے والی نمائندہ ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ آج افکار میں ہمارے مہمان ہیں اقبال فہیم جوزی۔ اردو ادب کا کوئی ایسا طالب علم نہیں ہوگا، سنجیدہ طالب علم، جو ان کے نام سے اور ان کے کام سے واقف نہیں۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے وقت نکالا۔ اقبال فہیم جوزی ایک عہد کا نام ہے۔ 60 کی نظم کی تحریک ہو، ادب میں وجودی سوالات ہوں، یا مابعد جدید ادب کی تفہیم اور ترویج ہو، میرا خیال ہے کہ اقبال فہیم جوزی کی نظم 60 سے اب تک کی اردو نظم کا ایک دفتر ہے ایک، اور اس کے علاوہ ان کی ریڈیو پاکستان کے لیے اور باقی دیگر شعبوں کے لیے انفارمیشن میڈیا کے اتنی خدمات ہیں کہ میں تو ان کے تعارف ہی اگر کروانا چاہوں تو وہ ہمارا پورا پروگرام اسی میں گزر جائے گا۔ میں بہت احترام سے اور بہت محبت سے اقبال فہیم جوزی صاحب کو آج کے افکار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی منیر فیاض صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جوزی صاحب، یہ آپ کی محبت ہے، ہم آپ کی بہت بے تحاشا محبتیں ہیں میرے ساتھ تو، لیکن آج کی آپ کی یہ محبت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ریڈیو پاکستان کے لیے اور افکار کے سامعین کے لیے یہ خصوصی آپ کا تحفہ ہے۔ جوزی صاحب، یہ ریڈیو پہ ایک طویل عرصے کے بعد مراجعت ہوئی آج آپ کی، تو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت خوشی ہے۔ میں تو فیل کر رہا ہوں کہ میں وہی آدمی تھا جو انہی اسٹوڈیوز میں کام کرتا تھا، اور میں آج بھی کر رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی وقتی فاصلہ نہیں۔ واہ واہ واہ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو آپ کے اندر زندہ ہے، کیونکہ میں ایک براڈ کاسٹر ہوں جی، اور میں ہمیشہ براڈ کاسٹر رہوں گا۔ واہ 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 واہ۔ اگر بیچ میں کچھ وقفے آ جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کہنے، واہ واہ۔ وہ لاہور والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ لاہوریا کہیں بھی چلا جائے اس کے دل میں لاہور موجود ہوتا ہے، تو آپ کہیں بھی چلے جائیں تو ریڈیو آپ کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ میں یہیں سے اپنا اگلا سوال، کیونکہ سامعین جاننا چاہتے ہیں، اقبال فہیم جوزی، اتنی بڑی زندگی، اتنی بھرپور زندگی، ملک میں، ملک سے باہر، اتنے شعبے، ڈرامہ بھی، فلم بھی، میوزک بھی، پوئٹری بھی، اور ہر چیز میں ایکسیلنٹ، یہ کیا کرشمہ ہے، یہ کیا کرامت ہے آپ کی؟ یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ عزم کا ایک نتیجہ ہے۔ واہ۔ میں آرٹ سے، آوازوں کے فن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے اور فن سے وابستہ رہا، اور اس کے علاوہ میں نے کوئی اور زندگی نہیں گزاری۔ بہت اچھے، کیا کہنے۔ تو میں دریا کی ایک لہر سے دوسری لہر میں، اور پھر اگلی لہر میں، اور پھر اگلی لہر میں بہتا چلا جا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرا منطقی انجام کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ تو دریا کی لہریں تو بالآخر سمندر میں ہی جا کے ملتی ہیں وہیں، اور آپ ایک کوشچن بن چکے ہیں۔ یہ آپ یہاں سے دیکھیں، جس ساحل سے میں دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین جاننا چاہتے ہیں مختصراً کہ زندگی کہاں کہاں گزری، کیسے کیسے گزری۔ اور دیکھو، آپ نے سمندر کا ذکر کیا، سمندر تو میرا آئیڈیل ہے جی۔ میں ان ندی نالوں میں، ان دریاؤں میں، ان نہروں میں یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہتا، بہت اچھے، بلکہ میں اس کائنات کا حصہ بننا چاہتا ہوں واہ، جس کا نام سمندر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ۔ ہم سب کا، میرا خیال ہے کہ ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے، وہ جو مولا روم نے کہا کہ ہم چو سبزہ بارہا روئیدائیم، بار بار لوگ مجھے پاؤں کے تلے کچلتے ہیں اور میں سبزے کی طرح بار بار اگاتا ہوں۔ آپ کی زندگی اس کی ایک عملی تفسیر ہے میرے سامنے، کیونکہ ہماری بہت ملاقاتیں ہیں۔ آپ بتائیے کچھ اپنی زندگی کے بارے میں۔ دیکھیں کہ زندگی کے اس مقام پہ جب میں سانس لے رہا ہوں اور میرے عقب میں ماضی ایک تصویروں کی طرح ہے، تو اگر میں زندگی کے ایسنس کو ایک جملے میں ادا کر سکوں تو آپ کی اجازت ہو۔ بہت خوب، یقیناً۔ Empty yourself واہ 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 واہ، and you will be filled۔ کیا بات، واہ واہ واہ، ونڈرفل ونڈرفل۔
تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے نیور اینڈنگ فارمولا. یہ وہ فارمولا ہے جس کے تحت آج سے وہ غاروں کا انسان ترقی کرتے کرتے تہذیب میں اگر آج تک پہنچا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے اگر جھوٹ، منافقت اور سب سے بڑی بات ہے حسد، حسد کو میں سوشل کرائم میں سب سے ٹاپ کے اوپر رکھتا ہوں. بہت اچھے، کوئی شک نہیں. کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جو آپ کو قتل کی طرف راغب کرتا ہے. ان سب سے اگر آپ چھٹکارا حاصل کر لیں، ان سب سے اپنے دماغ کو ختم کر دیں، اس کا مطلب ہے empty your واہ empty your mind، ہاں ہاں کہ اس کو ختم کر دیں، ہاں واہ فنش کر دیں. واہ آپ جیسے بھی کریں، واہ واہ لیکن ان چیزوں کو نکال دیں، تبھی یہ تخلیق کا پودا، واہ یہ حسن، واہ واہ یہ حقیقت واہ. آپ کے اندر پھوٹے گی. کیا کہنے. یہ تو بس میرا خیال ہے کہ تخلیق کی جامع ترین تفسیر آپ نے کی، کیونکہ تخلیق میں وہ میں تو جینیسس سے دیکھ رہا ہوں، آفرینش کی بات ہے، یہ وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے. آپ کی شاعری میں مسلسل یہ تھیم ہمیں نظر آتا ہے، یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ خود دکھ اٹھا کے دوسروں کے لیے سکھ کا باعث بننا. میں گزارش کروں گا کہ ہم آغاز کریں، آپ کی ایک نظم سنیں جس میں یہ ساری بات موجود ہے. وہ کہنے کو تو ایک لوگ اس کو ایک رومانوی نظم سمجھتے ہیں، اس بات کے ساتھ جب یہ نظم پڑھی جائے گی تو اس میں انکشافات کے نئے درباں ہوں گے. امر جیون نظم آپ کی ہے، مجھے بہت پسند ہے، یہ سامعین کے لیے پیش کیجیے. جی، اس نظم کا عنوان جیسے منیر فیاض نے کہا امر جیون ہے. جب بھیڑیے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے تو اس کی محبوبہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی. واہ. لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنا ایک سانس دھرتی کی کوکھ میں رکھ دیا. کیا کہنے. واہ 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 واہ، کیا امیج ہے. واہ واہ. برکھا برستی رہی اور جاتی بہار کے موسم میں دھرتی سے ایک نیلی کونپل ابھری. واہ 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 واہ. برکھا برستی رہی. جاتی بہار کے موسم میں واہ دھرتی سے ایک نیلی کونپل ابھری، واہ جو بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن گئی. واہ 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 واہ. قافلے گزرتے اور اس درخت کے تنے میں ایک زخم لگاتے ہاں ہاں ہاں. جہاں سے دودھ بہتا، واہ اور وہ اپنی پیاس بجھاتے. واہ واہ واہ. ایک دن اس کی محبوبہ کا قافلہ بھی وہیں سے گزرا. اس نے بھی ایک کاری زخم لگایا واہ تو لہو کے ایک دھارے نے اسے رنگین کر واہ دیا، واہ واہ. اور شاخوں سے 2 موتی گرے جو اس کے گیسوؤں میں الجھ گئے. واہ 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 واہ. اور شاخوں سے 2 موتی گرے جو اس کے گیسوؤں میں الجھ گئے. شر کا جواب خیر سے بہتر اور کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شر ایک بہت ہی کمزور اور معمولی سی چیز ہے. درست. یہ ایک وہ بھوت ہے جس سے ہم خام خواہ ڈرتے رہتے ہیں. صحیح. جیسے بہت تاریک رات ہے اور صرف آپ اس میں ایک ماچس کی سٹک روشن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک معمولی سا شعلہ ہاں. کتنی دور تک کی تاریکیوں کو نفی کر واہ دیتا. واہ واہ واہ. کیا کہنے. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ تو ہمارے اپنے خوف ہیں کہ ہم شر کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ میں نے ابا جی کی جیب سے 51 نکال لی اور جا کے میں ٹافی خرید لایا. صحیح. تو ابا جی نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ تو اگر میں کہہ دوں کہ ابا جی میں نے آپ کی جیب سے چرائے تھے تو کیا ابا جی مجھے ماریں گے؟ بالکل نہیں. تو بس ہاں.
इतना सही फैसला है सही शर को फेस करने का. सही. इफ यू फेस योर शर, हाँ शर डिसअपियर्स, हाँ और जो बाकी रह जाती है वो शायरी. हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह. खैर के बगैर शायरी नहीं होती. खैर, शायरी खैर का ही आइडेंटिफिकेशन है. क्या कहने, क्या कहने. वाह वाह. अपने आप को पहचानना तख्लीक के ज़रिए और वो खैर के ज़रिए पहचानना और कागज़ पे देखना, ये कैसा तजर्बा है? आपकी नज़में हमें बहुत सारी दुनियाओं में घुमाती हैं फिराती हैं. इतनी सारे अंदाज हैं आपके पास. मुख्तसर नज़म भी है, तवील भी है, 3 लाइनों वाली भी है, और नफ़रत का रज़मिया और इंसाफ का रज़मिया, और ये नज़में तवील भी हैं. ये क्या वो हर नज़म में मुझे मेरी, क्योंकि आपकी किताब का मैं बहुत बेहतर कारी हूँ, बहुत बारीक कारी हूँ. ये क्या जोजी साहब के, फ़हीम जोजी की शख्सियत की इतनी तहें हैं, इतनी लेयर्स हैं. ये तजर्बा हमसे शेयर कीजिए. आपकी नज़म पढ़ना चाहते हैं लोग, समझना चाहते हैं. देखें, मैंने अपनी किताब का नाम रखा है मैं कोई और. जी. मैं कोई और का मतलब ये है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता. वाह. ये कोई और है. ओहो वाह. मैं समझता हूँ कि शायरी अपनी बायोग्राफी लिखने का नाम नहीं है. कमाल. शायरी अपने दुखों की तर्जमान नहीं है. बहुत अच्छे. शायरी तो अपने आप से अलग होने का नाम है. वाह 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 वाह. ये जो इंसान आपको मेरी शायरी में मिलता है, ये मैं नहीं हूँ. ये इंसान है. हाँ वाह. ये वो इंसान है, वो होमोसेपियन है जिसकी उम्र लाखों साल है. वाह 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 वाह. और जिसका डीएनए हाँ हाँ आज तक रेप्लिकेट होता हुआ हाँ. हम तक पहुंचा है. वाह. किस लिए पहुंचा है? ताकि हम इमेजिनेशन के पैराबोला को, वो एक कॉस को जो इस कायनात में खुलती चली जाए, वाह, उसको डिस्कवर करें. वाह 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 वाह. तो जब तक हम उस इंसान को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे कि ये वो इंसान है जो कभी किस मौजू से गुजरता है, कभी किस मौजू से गुजरता है, कभी जिस मौजू से गुजरता है, तो इसी वजह से मेरी शायरी में तनव्वु है. क्योंकि ये वो इंसान है जो मुख्तलिफ लहरों से और मुख्तलिफ तजर्बों से गुजर के एक नज़्म तख्लीक करता है. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सारी की सारी आप तारीख पढ़ लें, इंसानी तहजीब का इर्तिक़ा पढ़ लें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दरअसल इर्तिक़ा इंसानी जहन का हुआ है, और एक पूरा एक ह्यूमन माइंड है, पूरा यूनिवर्सल माइंड है, जो जिसके तहत हम सब अपनी अपनी आर्जी शनाख्तें तय करते हैं. आप क्या समझते हैं? यकीनन आपने 100% दुरुस्त कहा. इस बात के ऊपर तो बायोलॉजिस्ट, फेमिनिस्ट्स, फिजियोलॉजिस्ट सब मुत्तफिक हैं कि अभी इंसान का दिमाग इर्तिका कर रहा है. वाह, बहुत अच्छे. बिल्कुल. तो इस इर्तिका के दौरान जो हम पे बीती वो हमारी शायरी है. वाह वाह वाह. और हमारा डॉक्यूमेंट है. वाह वाह. और हमारी दस्तावेज है. हाँ. जैसे कि हमसे पहले वालों के हजारों साल पहले के तो हमारे पास वैसे ही प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं. हाँ. लेकिन उससे पहले की इंसान की सिर्फ यादें महफूज वाह 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 वाह. लेकिन वो यादें दिमाग में डॉक्यूमेंट है. वो सब डॉक्यूमेंट है, आपके डीएनए में मौजूद जी है. जी. तो इसमें वो इर्तिक़ा का जो सवाल है, मैं एक बड़ा अहम सवाल है मेरे जहन में आपकी गुफ्तगू से आया कि इंसान पत्थर के अहद से गुजरा, ज़राअत के दौर से गुजरा, फिर अब मशीनी दौर से पिछले 200 साल में गुजरा. आप क्या देखते हैं कि इस इर्तिक़ा के इस मरहले पे आज इंसान के जिस्म और दिमाग में, क्योंकि आपका मेडिसिन का बहुत बड़ा हवाला है और आपका फ़लसफ़े का है, और आपका ये सवाल मैं एक वर्सेटाइल सिंथेटिक आदमी से ही कर सकता हूँ कि आज के इंसान का बुनियादी मसला जो दाखिली खारजी शनाख्त का और उसके सवालात का, वो आपको कहाँ लेके जा सकता, आज का है क्या, और लीडिंग टू वेयर, कहाँ लेके जा रहा है? देखें, जो मैं महसूस करता हूँ जाती तौर पे, कोई किताबी बात नहीं. जी जी, कोई नहीं, कोई निसाबी बात नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन एक आदमी खुद
ایک سائنٹسٹ بھی خود چیزوں کو امیجن کرتا ہے، میں بھی امیجن کرتا ہوں. انسان کا ارتقا ہوا ہے ایک جمپ صحیح، ایک ایکسٹیسی میں. واہ. سو جو ایکسٹیسی ہے وہی انسان کا ایسنس ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. تو ہم اپنی ایکسٹی میں، ہاں ایکسٹیسی میں کیا. ایکسٹی میں ہم آگے آگے جا رہے ہیں، ہاں لیکن ہماری منزل کیا ہے ہاں. ہم نہیں جانتے. اور ایک ایکسٹیسی کے بغیر تخلیق ممکن نہیں ہے. اگر یہ ایکسٹیٹک فیلنگ آپ کو تخلیق کے لمحے میں نہیں آ رہی، آپ دیکھیں یہ فارمولا نیچر کا ہے. تبھی تو میں نے کہا تھا کہ جو شاعری ہے ہاں یہی زندگی کا ایسنس ہے، ہاں ہاں. یہی انسان کا ایسنس ہے. شاعری تو میں پھیلتی ہے ہمارے امیجنیشن کے مطابق واہ. ان سپیسز میں ہاں جو خالی ہیں، ہاں انہیں آپ نیگیٹو سپیس بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں. سو آور امیجنیشن spreads in the negative space of our memories. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. میں آپ کی اس بات سے مجھے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی مل گیا، کیونکہ میں اس نیگیٹو اسپیس کو، اس ٹوٹیلٹی، وہ جو کلیت ہے اس کے اندر پہلے میں صرف ایک تاثر کے حساب سے دیکھ رہا تھا، لیکن آج آپ نے جو اس کی بات کی تو واقعی وجہ ہے کہ وہ نیگیٹو اسپیس خالی ویکیوم نہیں ہوگا تو اس کو بھرنے والی چیز کہاں سے آئے گی. کچھ نہیں ہوگی. ان لرننگ بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کی شاعری، کیونکہ آپ کی نظم چاہے وہ رومانوی ہے، چاہے وہ امیجنیٹو ہے، چاہے وہ آپ کی نظم میں ایک ہر نظم کے اندر ایک بات، ایک اس کا مرکزہ کامن ہے کہ وہ انسان کا وجودی دکھ اس میں ہر نظم میں ہے. وہ وجودی بھی ہے، وہ وجودی معاشرتی بھی ہے، وہ معاشی بھی ہے، وہ سماجی بھی ہے. اتنے ساری زندگیاں آسکر وائلڈ نے کہا کہ اینڈ دا وائلڈ ریگریٹس اینڈ دا بلڈیسٹ سویٹس none knows so well as I, for he who lives more lives than one, more deaths than one must die. تو اتنے سارا کرب آپ کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ پوری انسانیت کا دکھ آپ نے ڈالا ہوا ہے نظم میں؟ اس کے بارے میں بات کیجیے. دکھ کے بارے میں ہمارے دو رویے ہو سکتے ہیں جی. یا تو ہم رونا شروع کر دیں جی، جو ہماری اردو شاعری میں ڈھیر ہے، بکھرا ہوا ہے، ڈھیروں ڈھور میں فیشن ہے. یا اس دکھ کو ہم ہیومن بینگ کے ایسنس کے طور پہ گلے لگا لیں. آہا واہ. یہ دو رویے ہیں. تو آپ خود دیکھیں گے کہ میری نظموں میں دکھ ایک تکلیف کی شکل میں نہیں ہے، نہ نہ نہ، وہ ایک نشاط کی شکل میں ہے. تو یہ دکھ اور نشاط یہ آئیڈینٹیکل ہے. واہ 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 واہ. میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال جی، یہ آپ کی بات سے میرا ذہن فوراً برگرسوں کے وہ جو جیسٹ ہے جس کو وہ ایسنس آف لائف کہتا ہے، وہ ایک روح جو دنیا کی ہر چیز، ہر ذرے، ہر چیز میں موجود ہے، میرا ذہن اس کی طرف بھی جاتا ہے کہ اس کے اندر بیک وقت نشاط اور دکھ دونوں موجود ہیں. کہ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسی بات کے ساتھ آپ ہمیں ایک نظم سنائیے. یہ انصاف کا رزمیہ ایک آپ کی نظم ہے جو مجھے بہت پسند ہے. میں نے انگریزی ترجمہ بھی اس کا کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. بات یہ ہے کہ جو نظم میں نے 70s کے دوران لکھی تھی اور جب انصاف کے سب دروازے بند تھے، مجھے یقین نہیں تھا کہ کب یہی آواز آج ہماری سوسائٹی کی اور دنیا کی آواز بن جائے گی. بہت اچھے کہ وہ انصاف کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں. واہ واہ، کیا کہنے. تو یہ وہ میرا احساس تھا 80s کا جس میں میں نے یہ نظم لکھی. آج بھی تازہ ہے، عطا کیجیے. وہ تازہ اس لیے ہے کہ یہ موضوع تازہ ہے. وہ آپ نے کہا کہ ہر صدی کے، ہر لحد کے انسان کی نظم ہے یہ. کیونکہ یہ نظم طویل ہے جی، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے 1-2 سٹینزاز آپ کو یہ 2-3 صفحات ہیں، ہم 2-3 منٹ میں پڑھ لیں گے اس کو. آپ پوری سنائیے. دیکھتے ہیں. ہاں پوری سنائیے. نظم کا عنوان ہے انصاف کا رزمیہ. انصاف کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ پلڑے جھکے جاتے ہیں. واہ. آنکھوں سے ذرا پٹی تو سرکاؤ اور دیکھو، غور کرو، غور کرو ان نشانیوں پہ جو ہماری پیشانیوں پر داغ ہیں.
صبح و شام کے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. غور کرو ان نشانیوں پہ جو غلامی کی رات میں چپکے سے ہماری آنکھیں بن گئیں. واہ. غور کرو ان نشانیوں پہ جو ہمارے مسخرے پن کی ایک ادنا حقائق ہیں. واہ، کیا کہنے. غور کرو ان نشانیوں کی سہمی آوازوں پہ جو آزادی کی دہلیز پہ ٹھٹک گئی. واہ 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 واہ. غور کرو ان نشانیوں پہ جو احتجاج کی منزل پر مفلوج ہو گئی. واہ. اور اب ایک فرد جرم اس آئینے پہ جس نے سچ بولا. واہ 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 واہ، کیا کہنے. ایک فرد جرم اس شعور پہ جس نے خود سوچا. واہ. ایک فرد جرم اس مٹی پہ جو اپنی مہک میں مہکی. واہ. جرم اتنے ہیں اور انصاف کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ پلڑے جھکے جاتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے. یہ کافی ہے. نہیں، آپ مکمل سنائیے. انصاف اور موت ایک ہی ترازو میں تلتے ہیں. واہ. دیوتاؤں نے کہا خواب اور مجبوری کا موسم ایک جیسا ہے. کیا کہنے. دیوتاؤں نے کہا دیوتاؤں نے کہا دیوتاؤں نے واہ واہ، کہا 3 مرتبہ. واہ واہ. اور ہم نے کیا کہا. واہ. کوئی سپنا تھا جو آنسو بن کے بہہ گیا. واہ. کوئی جھونکا تھا جو لرزا کے گزر گیا. واہ. اور انصاف کے بوجھ سے آنکھیں بند ہو گئی. ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے. خاموش درختوں پہ جب شام اترتی ہے ہاں. اور دریا کھو جاتے ہیں اپنی اپنی روانیوں میں. واہ. سو جاتے ہیں واہ. اور دھیمے دیے کٹیاؤں میں خاموش روشنیاں بکھیرتے ہیں. واہ. تو دل کہتا ہے مولا اپنے سارے کرم واپس لے لے. ہاں. ربا یہ بوجھ ہم سے نہیں سنبھلتا. اپنے پہاڑوں کو آواز دے. واہ. ہمیں ہماری خاک واپس کر دے ہاں. کہ انصاف کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ پلڑے جھکے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے جوزی صاحب. ایک ایک لائن اپنے اندر ایک دنیا لیے ہوئے، الفاظ آپ کے اپنے، افکار اپنے، اور جو غنائیت آپ نے نئی دی نثری نظم کو. جوزی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی طرف سے اور اپنے سامعین کی طرف سے. آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے اور اتنی ایسی صحت میں جیسے آپ آج ہیں میرے سامنے، تو آپ نے وقت نکالا اور آپ کی اس مختصر گفتگو میں ہماری تشنگی تو دور نہیں ہوئی. بہرحال میں گزارش کروں گا کہ میں آپ کو کچھ وقت کے بعد بارے دیگر میں زحمت دوں تاکہ ہم مزید اس مکالمے کو جو ہم نے آج شروع کیا انسانیت کے لیے اور ادب کے قارئین کے لیے اور انسان دوستوں کے لیے اس کو آگے بڑھا سکیں. میں بہت شکر گزار ہوں. کوئی ایک پیغام جاتے جاتے میرے لیے دیجیے. رضوان عباسی صاحب جو پروڈیوسر ہیں ہمارے، ان کے لیے دیجیے. میرا صرف ایک پیغام ہے کہ اپنی زندگی سے ٹروتھ فل رہیں. واہ. اور اپنے پروفیشن سے لائل رہیں. واہ واہ واہ. اور محنت کریں. واہ. اس کے علاوہ میرا کوئی پیغام بہت نہیں. بہت شکریہ. یہ سچی بات کو کسی بڑے سٹائل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی فارسی انگریزی کی ضرورت نہیں ہوتی. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلی ہوئی بات. بارے دیگر آپ کا شکر گزار ہوں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی طرف سے. سامعین، آج کا پروگرام آپ نے سنا فہیم جوزی صاحب کے بارے میں، ان سے گفتگو ہوئی اور یقیناً میری طرح آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے اپنے میزبان منیر فیاض کو اور پروڈیوسر رضوان عباسی کو اور ہمارے آج کے مہمان فہیم جوزی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.